لوہے کی مضبوط زنجیروں سے جگڑے شائطین اور خود سر جنات تن دہی سے اپنے کاموں میں مصروف تھے، قریبی ہاتھ میں چمڑے کا کوڑا لیے۔ ایک فرشتہ ان کی نگرانی پر مامور ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک نیلے آسمان کی شفاف فضاؤں میں چہچہاتے رنگ برنگے خوبصورت پرندوں کے جھرمٹ میں حفاظت پر مامور جنات کے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ رنگ و نور سے مزین شاہانہ انداز میں تخت سلیمانی جلوہ گر ہوا۔ پیغمبرانہ مصروفیت کے سب اس مرتبہ وقفہ ذرا طویل ہو گیا۔ شائطین جنات نے جب حضرت سلیمان کو اپنے درمیان دیکھا تو ان میں کام کرنے کی تیزی آ گئی۔ آپ نے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور اندازہ لگایا کہ تعمیر و تجدید کا بنیادی کام پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، جبکہ رائش و زبائش کا کام جاری ہے۔ آپ نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے حضور شکرانے کے کلمات ادا کیے اور بیت المقدس میں کھڑے ہو کر دعائیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان بن داؤد بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی۔ اول، میں جو فیصلہ کروں وہ فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ دوم، مجھے ایسی حکومت دے میرے بعد پھر ویسی کبھی کسی کو ایسی حکومت نہ ملے۔ سوم، جو کوئی اس مسجد میں نماز کے ارادے سے آئے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، مجھے امید ہے کہ تیسری بھی عطا کی گئی ہوگی۔ قرآن و حدیث کی روایت میں یہ بھی ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے 12,000 گائے بیل 20,000 بکریوں کی قربانی کر کے دعوت عام کی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کیا، اے میرے پروردگار، جو شخص اس مسجد میں داخل ہو میں اس کے لیے تجھ سے 5 چیزیں مانگتا ہوں۔ ایک یہ کہ جو گناہ گار توبہ کرنے کے لیے مسجد آئے تو اس کی توبہ قبول فرما کر گناہ معاف فرما دے۔ دوسری یہ کہ جو شخص کسی خوف خطرے سے بچنے کے لیے مسجد میں آئے تو اسے امن دے کر خطرات سے نجات دلا۔ تیسری یہ کہ جو بیمار شخص اس مسجد میں داخل ہو اسے شفا عطا فرما۔ چوتھی یہ کہ جو فقیر اس میں داخل ہو اسے غنی کر دے۔ اور 5ویں یہ کہ جو شخص اس میں داخل ہو جب تک وہ اس میں رہے تو اپنی نظر و عنایت اور اپنی خاص رحمت اس پر رکھ، اس شخص کے علاوہ جو کسی ظلم یا کفر کے کام میں مشغول ہو۔ بیت المقدس سے مراد مبارک اور پاکیزہ گھر ہے۔ عبرانی زبان میں اسے یروشلم اور عربی میں القدس کہتے ہیں۔ القدس سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ ابھر رہا ہے اور 2 ہجری کے مطابق سن 24 عیسوی تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ بیت المقدس پہاڑوں پر آباد ہے۔ انہی پہاڑی سلسلوں میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ سہوان ہے، جس کے نام پر یہودیوں کی عالمی تنظیم طریقِ سہوانیت قائم کی گئی۔ سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وحی کے مطابق مسجد بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اسی نسبت سے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ سن 961 قبل مسیح میں حضرت سلیمان نے مسجد اور شہر کی تعمیر و تجدید کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ 586 قبل مسیح میں ملک بابل عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اس خوبصورت شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر عراق لے گیا۔ پھر لگ بھگ 50 سال بعد 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس اور سارس اعظم نے بابل فتح کیا اور یہودیوں کو بیت المقدس جانے کی اجازت دی، جہاں انہوں نے بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر و مرمت کی۔ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں ایک بار پھر یروشلم اور ہیکل سلیمانی تباہ ہوئے۔ 17 ہجری مطابق سن 639 عیسوی میں عہد فروکی میں رومیوں میں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اموی خلیفہ عبد المالک کے دور میں مسجد الاقصیٰ کی تعمیر عمل میں آئی۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپ کے مسیحیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ سن 1887 عیسوی میں بمطابق 538 ہجری تک سلطان صلاح الدین ایوبی نے 17 جنگیں لڑیں، یہاں تک کہ بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کروا لیا، جس کے بعد یہاں 761 برس تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ دسمبر 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے موقع پر
انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دی۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے یہود اور نصارہ کے گٹھ جوڑ سے ایک سازش کے تحت اس علاقے کو فلسطین، عرب اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا۔ 14 مئی سن 1948 کو یہودیوں نے پہلی بار صہیونی ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ 15 مئی 1948 کو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑی، جس میں اسرائیل نے امریکہ، یورپی ممالک کی مدد سے عربوں کے ایک بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں 75,000 فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ 5 جون 1967 کو عرب ممالک اور اسرائیل میں تیسری بار جنگ کا آغاز ہوا۔ اس 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے پورے فلسطین پر قبضہ کر کے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھوئے۔ یہودیوں کے بقول 70 عیسوی میں جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں تباہی کے بعد بھی ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ محفوظ ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے ہیں، اس لیے اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودی مسجد اقصی کو شہید کر کے یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے اس مذموم مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بنا رکھا ہے۔